آئیے میں سورہ یاسین سے ایک آیت آپ کو کہ یہ بدشگونی جو ہے یہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق لکھا کہ کفار جو ہے مسلمانوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم جو ہے نا منحوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہیں تو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تم سے بدشگونی لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ وہ دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، دین کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، دین اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں اس دین کی وجہ سے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا تھی کہ وہ دین کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب جہلاء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ جو چیز انہیں پسند ہونی، جو چیز ان کی طبیعت کے موافق ہونی، ہر اس چیز سے انہوں نے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنی، اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتے تھے، جس چیز سے نفرت کرتے تھے، اسے وہ منحوس قرار دیتے تھے کہ یہ چیز منحوس ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی یا کوئی ان پر مصیبت آ جاتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ کہتے کہ یہ اس وجہ سے نعمت نازل ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو پھر بھی کسی کی طرف وہ نسبت کر دیتے کہ یہ مصیبت جو ہے، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ بلا اس کی وجہ سے مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بدشگونی لینا، اس طرح کو مسلمانوں کو منحوس سمجھنا، یہ مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں تھا۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 4 چیزیں اس حدیث پاک کے اندر حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ مہینے کا آغاز کل ہونے والا ہے، تو اس مہینے کے اندر آپ جتنے احباب سن رہے ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ آپ تک پیش کروں حضور کا فرمان، اللہ کا قرآن، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کم از کم اپنے گھر تک یہ معاملات نہ ہونے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ پہلی چیز حضور نے فرمائی ولا عدوى، فرمایا لا عدوى، یعنی کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے۔ کسی مریض کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو یہ مرض مجھے بھی لگ جائے گا، اس کو بخار ہے تو میں، حالانکہ عیادت کا کتنا ثواب ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا جانے کا سفر، آنے کا سفر، اللہ قدم قدم پر برکتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، اب تو ہر بندہ ہی مریض ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہے، کسی کو جناب کوئی مرض ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، تو اگر ہم یہی سمجھیں گے کہ میں نے اس بندے کے پاس نہیں بیٹھنا، ایک بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بیمار ہے، چلے ایک کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ بیماریاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندے کو اس وقت خبر ہوتی ہے جب وہ بالکل آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر مریض سے تو آپ بچ جائیں گے، جس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ یہ بندہ مریض ہے، میں نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، میں نے اس کی جھوٹا نہیں کھانا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سؤر المؤمن شفاء، فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان لا عدوى، کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا سوائے ایک کوڑی کا جو مرض ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوڑی کا مرض میں مبتلا ہو، اس سے تم اس طرح دور بھاگو جس طرح بندہ شیر سے دور بھاگتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، وہ نہیں پھیلتا ہے اللہ کی ذات پر۔ اسلام نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے، حضور تشریف لائے تو یہی تو ہمیں سکھایا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر توکل اٹھ جائے گا تو پھر دیکھیں آپ کو ایسی ایسی بیماریاں لگ جائیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے سکھایا ہے۔ فرمایا کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتی۔ دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر فرمایا لا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو تم برا شگون لیتے ہو، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ کام پہ نکلا، کسی بندے سے ملاقات ہو گئی، آگے وہ کام پر گیا، اس کا کام نہ ہو سکا، تو وہاں جا کے وہ پتہ کیا کہتا، آج میرا کام اس لیے نہیں ہوا کہ فلاں منحوس میرے متھے لگ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
جناب فلاں منحوس آج میرے سامنے آ گیا تھا، اس سے ملاقات ہوگی تو آج تو کام ہونا ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور تمہارے اپنے معاملات اگر ٹھیک ہے تو وہ کام ہو جائے گا۔ اگر تم اسے منحوس کہہ رہے ہو، یہ بدشگونی جو لے رہے ہو، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تیرتا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بچو۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ولا لا ہامتا، فرمایا یہ الو کا بولنا یہ کوئی اثر انداز نہیں رکھتا، کہ الو کہیں آ کے بیٹھ جائے نا گھر پر دیوار پر وہ بولے تو اب بندہ سمجھتا ہے کہ گھر سے نکلنے لگا ہے کام کے لیے، تو وہ کہتا ہے اب سارا دن نحوست میں گزر۔ کیا وجہ ہوئی بھائی؟ جناب وجہ یہ ہوئی کہ میرے گھر میں الو بولا ہے، اور اس وجہ سے آج سارا دن نحوست میں گزرے گا، میرا کاروبار بھی منحوس ہی رہے گا، سارے معاملات ہی نحوست میں گزریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے گھر میں الو بول گیا ہے، فرمایا اس کا بولنا تمہاری زندگی پر، تمہارے معاملات پر کوئی اثر اندازی نہیں کرے، اللہ کی ذات پر توکل کر۔ اور چوتھی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لا سفر، کہ سفر کچھ نہیں ہے، یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے، سفر کے حوالے سے جو یہ فرمایا حضور نے کہ سفر کا مہینہ خالی ہے، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر جو توہمات پیدا ہوتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، مصیبت کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے اس کی نفی فرما دی، فرمایا سفر کے مہینے کے اندر کوئی بلائیں کوئی مصیبتیں نازل نہیں ہوتی، جس طرح بقیہ 11 مہینوں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔